السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیو، مسئلہ یہ ہے کہ جب بندہ نماز شروع کرے تو اس کو، یہ مرد کے لیے طریقہ بیان ہو رہا ہے کہ جب مرد نماز شروع کرنے لگے تو اس کو تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ کہاں تک اٹھانے چاہیے؟ کانوں کی لو کے برابر، کانوں کے برابر لے جانے چاہیے یا پھر کندھوں کے برابر یہاں تک رکھنے چاہیے؟ اس حوالے سے حدیث طیبات کے اندر ہمیں مختلف طریقے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت شدہ ملتے ہیں، جن میں حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک کندھوں کے برابر اٹھائے۔ حدیث پاک میں الفاظ ہیں حتیٰ یحاذی منکبیہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک کندھوں کے برابر کیے۔ اور دوسری حدیث پاک میں آتا ہے، یہ بھی مسلم شریف کی روایت ہے، اس کے راوی ہیں حضرت سیدنا مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ مبارک حتیٰ یحاذی بہما اذنیہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کان مبارک، آپ کے اپنے دونوں کان مبارک کے برابر ہاتھ مبارک تھے۔ ایک تیسری مسلم شریف کی روایت میں ہے حتیٰ یحاذی بہما فروع اذنیہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کانوں کی لو کے برابر اپنے ہاتھ مبارک اٹھائے۔ پھر مسلم شریف ہی میں حضرت سیدنا وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، کریم آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب تکبیر فرمائی، تکبیر تحریمہ، تو آپ نے اپنے دونوں ہاتھ مبارک حیال اذنیہ، کانوں تک اٹھائے، کانوں کے برابر اٹھائے۔ پھر ایک امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ، امام بخاری کے بھی استاد ہیں، امام مسلم کے بھی اساتذہ میں ہیں، ان سے روایت ہے کہ پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ہاتھ مبارک اٹھائے تکبیر تحریمہ کے ٹائم، تو تب حتیٰ یکون ابہاماہ حذاء اذنیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہاتھ مبارک کے انگوٹھے یہ آپ نے کان مبارک کے برابر کیے، انگوٹھے ابہامہ، انگوٹھے جو ہیں یہ دونوں کان مبارک کے برابر کیے۔ پھر حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت میں یہ الفاظ موجود ہیں حتیٰ حاذیا بابہامہ اذنیہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں انگوٹھے مبارک اپنے کانوں کے برابر کیے۔ پہلے ایک روایت آ گئی فروع اذنیہ، اپنے لو، کان کی لو کے برابر فرمائے۔ پھر ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یہ امام بہقی علیہ الرحمہ نے روایت نقل کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک اس حد تک اٹھائے کہ دونوں انگوٹھے وہ فروع اذنیہ، کانوں کی لو کے قریب چلے گئے، برابر چلے گئے۔ حضرت سیدنا امام ابن ابی شیبہ علیہ الرحمہ، یہ امام بخاری اور امام مسلم کے اساتذہ میں سے ہیں، ان کی روایت میں موجود ہے کہ حتیٰ رأیت ابہامہ قریبا من اذنیہ، قریبا من اذنیہ، انگوٹھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی فرماتے ہیں حضرت وائل کہ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھے اپنے کان مبارک کے بالکل قریب کر دیے ہیں، بالکل قریب، اس حصے کے بالکل قریب کر دیے ہیں۔ پھر ایک دوسری روایت میں ہے حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، مصنف عبد الرزاق کے اندر، کہ حتیٰ کانتا تحاذیان باذنیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہاتھ مبارک دونوں کانوں کے برابر تھے۔ پھر ایک روایت میں آتا ہے حضرت ابو جعفر سے کہ جب ہاتھ اٹھائے جائیں تو پھر دونوں ہاتھ اس طرح رکھے جائیں تو وہ کانوں سے اوپر نہ جانے چاہیے، کانوں سے اوپر نہ جائیں، بلکہ کانوں کی حد میں رہیں، کانوں کے برابر رہیں، اور شہمتا فروع، یہ جو لو ہوتی ہے، یہ نیچے والا حصہ کان کا، انگوٹھے اس کے بالکل قریب قریب رہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک روایت ہے، حضرت سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، مصنف عبد الرزاق کے اندر یہ روایت ہے کہ پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہاتھ مبارک اٹھایا کرتے تو حتیٰ یکون حذو اذنیہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کانوں کے برابر ہوا کرتے تھے۔ پھر مصنف عبد الرزاق ہی کے اندر یہ روایت موجود ہے قریبا من اذنیہ، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک کے جو انگوٹھے ہیں یہ دیکھا گیا کہ بالکل کان مبارک کے قریب ہیں، اذنیہ قریبا من اذنیہ، کان مبارک کے بالکل قریب ہیں۔ اب یہ کوئی 8-9 احادیث طیبات میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، سب کی تصاویر جو ہیں وہ آپ کے سامنے شو ہو چکی ہوئی ہیں۔ تو ان ساری روایات میں ہم دیکھیں تو ایک روایت میں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ مبارک اٹھائے کندھوں تک، پھر ایک روایت میں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کانوں کے برابر ہاتھ مبارک اٹھائے، پھر آیا کہ قریبا من اذنیہ، کان مبارک کے بالکل قریب کیا۔ اب ان ساری روایات کو جب ہم اکٹھا کرتے ہیں تو بڑا پیارا رزلٹ نکلتا ہے، جو کہ ہمیں اس پر عمل بھی کرنا چاہیے، اس کے مطابق اپنے ہاتھ اٹھانے بھی چاہیے۔ اگر کوئی بندہ صرف ایک حدیث پاک دکھائے اور کہے جناب بس ہاتھوں کو یہاں تک رکھیں، تو اس کا مطلب ہوگا کہ وہ باقی ساری صحیح حدیث طیبات کو چھپانے والا ہے، واضح نہیں کر رہا۔ ائمہ کرام علیہم رضوان و علیہم الرحمہ کے سامنے یہ ساری حدیث طیبات موجود تھی، محدثین کے سامنے یہ ساری حدیث پاک موجود تھی، فقہاء کے سامنے سب حدیث طیبات موجود تھی، تو انہوں نے کیا رزلٹ نکالا؟ امام نووی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ ان ساری حدیث طیبات پر عمل کرنے میں بہترین جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ہاتھ صرف اور صرف ان انگلیوں کا نام نہیں ہے،
ہاتھ صرف انگوٹھے کا نام نہیں ہے، ہاتھ صرف اس حصے کا نام نہیں ہے، بلکہ اس سارے کے سارے حصے کو ہاتھ کہا جاتا ہے۔ انگلیوں سے لے کر یہ جو جوڑ ہوتا ہے، اس جوڑ سے اوپر اوپر ہاتھ ہے، پھر اس ہاتھ کے کئی حصے ہیں، اندرونی حصہ ہوتا ہے، ظاہر والا حصہ ہوتا ہے، پھر اس کے اندر انگلیاں ہیں۔ انگوٹھا جو ہے اس کو ابہام کہا جاتا ہے، 2 ہوں گے تو ابہامات، جیسے حدیث پاک میں آئے ابہامین، 2 انگوٹھے ہوں گے۔ پھر ان انگلیوں کے مختلف نام ہوتے ہیں، خنصر، بنصر، وسطیٰ، سبابہ، ابہام، اور باطن الکف اندر کے حصے کو کہتے ہیں، جو باہر ہوتا ہے یہ ہوتا ہے ظاہر الکف یا ظاہر الید، ہاتھ کا ظاہر حصہ، اور اس کو ظاہر باطن الید یا باطن الکف، ہتھیلی کا اندرونی حصہ، باطنی حصہ، یہ اس کے مختلف نام ہیں۔ تو حدیث پاک میں آیا کہ یہ سارا کا سارا حصہ ہاتھ ہے۔ اب حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جس روایت میں آیا ہوا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک وہ کندھوں کے برابر تھے، امام نووی علیہ رحمہ اور دیگر کئی محدثین فرماتے ہیں، فقہا، کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ والا جو حصہ ہے اس کو رکھا جائے کندھے کے برابر، اس حصے کے برابر، اور انگوٹھا، دونوں انگوٹھے یہ کر لیے جائیں کانوں کی لو کے برابر، اور جو انگلیوں کا سرا ہوگا اگلے والا حصہ یہ ہو جائے گا کانوں کے اوپر والے حصے کے برابر۔ جب اس انداز میں تکبیر کہیں گے تو اب کیا ہوگا کہ ساری احادیث طیبات پر الحمدللہ بیک وقت عمل ہو رہا ہوگا۔ اگر کہیں جی نہیں ہاتھ یہیں رکھنے ہیں بس، تو پھر کتنی صحیح حدیث پاک ہیں جن کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اگر کہہ لیں کہ جناب ہاتھوں کو یہاں سے اوپر لے کر جانا ہے تو پھر بھی سارا مسئلہ جو ہے وہ طریقہ وہ الٹ ہو جائے گا۔ تو بہترین صورت یہ ہے جو ہمیں اپنانی چاہیے، ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک ہے، تو پھر اس میں حدیث طیبات جو آئی ہیں ان ساروں کو مد نظر رکھ کر یہ بہترین انداز ہے کہ یہاں ہاتھوں کو اٹھائیں، انگلیاں قبلہ کی جانب ہوں، ہتھیلی قبلہ کی جانب ہو، اور ان کو کر لیا جائے بالکل کانوں کے قریب۔ اگر یہ انگوٹھا کان کی لو کو چھو جائے، تصدیق ہو جائے کہ ہاں جی کانوں کے بالکل واقعی قریب آ گئے ہیں تو بہترین ہے، یہاں آ جائیں گے۔ اگر چھوئے نہ بھی اور چھوئے بغیر اتنا پتہ چل جائے کہ قریب چلا گیا تو تب بھی بہترین، جیسے کہ حدیث پاک میں آیا ہے۔ تو اس انداز میں یہاں ہاتھ رکھ کے تکبیر تحریمہ کہنی ہے اور کہنا ہے اللہ اکبر، یہ کہہ کر پھر ہاتھوں کو باندھنا ہوتا ہے۔ یا کسی شخص کو عذر لاحق ہے کہ وہ علیل ہے، بیمار ہے، نہ اتنی اگر پابندی کی جائے اور نہ اتنا اہتمام کیا جائے تو وہ ٹھیک ہے، وہ یہاں تک اٹھا کر اپنے ہاتھوں کو باندھ سکتا ہے، یہاں تک اٹھائے، تھوڑا سا اشارہ دے لے اور ہاتھوں کو باندھ لے۔ تو دونوں طرح کے عمل موجود ہیں، جس میں بیمار یا بزرگ جو شخص ہوتے ہیں، بوڑھے شخص ہو جاتے ہیں، وہ نہ اتنے اہتمام سے اٹھا سکیں تو وہ یہاں تک اٹھا کر باندھ لیں کمزوری کے عالم میں، لیکن جب طاقت ماشاءاللہ اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے تو پھر اس طریقے کے مطابق جو میں نے بیان کیا وہ بہترین عمل ہے کہ یہاں ہاتھ رکھ کے ان پر عمل کیا جائے تاکہ ساری احادیث طیبات پر عمل ہو جائے۔ الحمدللہ ہمیں اسی طریقے کے مطابق کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح طور پر احادیث طیبات اور اسلام کی سمجھ عطا فرما کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔